अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं यमन इवा की कलम से तहरीर करदा नावल अहले दिल के एपिसोड नंबर 47 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। बरिया सुबह से आसमान को तकती जा रही थी। आज चाची की बहन की मायूं थी। शाह को हफ्ता हो गया था शहर गए और वो रोज़ाना बिला नागा कॉल करके हिदायत देता था कि अगर बादल हुए तो शादी पर जाने का सोचना भी मत। बारिश तो फिर बरिया के लिए ममनू थी, लेकिन बरिया ने फिर भी तैयारी कर रखी थी। गोल्डन ड्रेस भी निकाल आई। अब मुंतज़िर बैठी थी। बादल आसमान पर फैल रहे थे। रात पूरी बारिश भी बरसती रही थी, मगर आज सुबह से रुकी हुई थी। हमायूं और अब्बास की बीवियां तैयारियों में लगी हुई थी। बच्चे स्कूल से आए तो उनको भी नहला धुलाकर तैयार कर लिया। असर के बाद दुल्हन की मायूं की रस्म थी। दीदी ने अम्मा और अपना सूट इस्त्री का रखा था, मगर अब बरिया के लिए दोनों इरादा कैंसिल किए बैठी थी। अम्मा बारिश नहीं हो रही। अब्बास भाई कह तो रहे हैं जीप पर ले जाएंगे और घर भी ज़्यादा दूर नहीं। चले ना प्लीज़, एक जगह बैठे रहेंगे और अगर बारिश आने भी लगी तो भाई से कहेंगे हमें वापस घर छोड़ देंगे। बरिया ने असर की पहली अजान होते ही अम्मा की मिन्नतें करना शुरू कर दी। बरिया जिद ना कर मेरी थी, तू देखना कल से धूप होगी तो फिर चलेंगे, आज हर जगह कीचड़ हो जाएगा। अम्मा ने प्यार से उसे समझाया, मगर वह ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिला गई। नहीं अम्मा, मुझे मेहंदी माइयों वाली रस्में देखनी है। मुझे देखना है वो रस्म कैसी होती है। चाची ने बताया था कि असल मज़ा मेहंदी पर आता है। रुखसती वलीमा में तो बस खाना पीना और दुल्हन को रुखसत करना होता है। बरिया ने हाथ जोश से बोलती सुर्ख हो रही थी। अम्मा ने बेचारगी से दीदी को देखा। मेरी धी, शाह पुत्र बहुत नाराज़ होगा। सुबह भी कॉल करके कह रहा था अभी बादल होंगे तो कीचड़ भी होगा हर तरफ। तेरी फिक्र है उसे। दीदी ने उसे बेबसी से समझाया। वो जानती थी वो समझेगी नहीं और ना ही बात मानेगी, मगर कोशिश की। उसे कौन बताएगा, उसे पता चला तो मैं मना लूँगी, वो गुस्सा नहीं करेगा। वो अब बहुत ज़्यादा बाएतमाद हो चली थी। अम्मा ने गहरा सांस भरा। अम्मा चले ना, लेकिन भाभियाँ तैयारी भी कर रही हैं। उसने बाहर झांका। दोनों देवरानियाँ नमाज़ पढ़ने के बाद नहा धो रही थी। बरिया मचलने लगी। जिद ना कर बरिया, वो दोनों ठीक ठाक हैं। यहाँ के मौसम और कीचड़ ज़्यादा ज़मीन की आदि हैं, तू नहीं है। उठकर नमाज़ पढ़ ले अब। अम्मा ने बरिया को संजीदगी से कहकर तस्बीह रखी और जाए नमाज़ बिछाने लगी। बरिया का जोश ठंडा पड़ चुका था। उठकर वज़ू किया और नमाज़ पढ़ने लगी, लेकिन उसका दिल भर आ रहा था। नमाज से फारिग होकर वह सहन में बैठी और आसमान को तकने लगी। गहरा बादल आसमान को ढक चुका था। शहरबानो और नाजिया बच्चों समेत तैयार होकर बाहर आ चुकी थी। मेकअप और झिलमिल कपड़े पहने वो दोनों खूब ज़ोरों शोर से तैयार हुई थी। बरिया उन्हें देखती बेचैन हो गई। झटके से उठकर अम्मा के कमरे में जा पहुंची। मुझे भी जाना है अम्मा, मैं तैयार हो रही हूँ। अब्बास भाई से कहना भाभियों को छोड़कर हमें भी ले जाए। मुझे नहीं पता बस। वो ज़िद्दी लहजे में बोलती जल्दी से मुँह हाथ रगड़ कर धोने के बाद बड़ी भाभी के पास पहुंच गई। अम्मा परेशान से सर पकड़े बैठी थी। सिर्फ उसी के लिए वो और दीदी नहीं जा रही थी, मगर वो रुकने को तैयार ही नहीं हो रही थी। नाजिया भाभी मुझे मेकअप कर दें, मेरा गोल्डन ड्रेस है, वैसा मेकअप करें। वो पुरजोश से बोलती नाजिया के सामने बैठ गई। शहरबानों ने तिरछी नज़र उसके जोश भरे अंदाज पर डाली। शायद उसे मना करके गया था, मगर वो यहाँ बैठी तैयार हो रही थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। नाजिया ने मुस्कुराकर उसे देखा और अपनी गोद में चढ़े छोटे बेटे को चारपाई पर बिठाकर ऊपर से मेकअप का सामान ले आई थी। शाह को बताया कि जा रही हो? नाजिया ने उसके लंबे बाल समेटकर चेहरा अपने सामने करते हुए नरमी से पूछा, तो बरिया ने झट से हाँ में सर हिला दिया। जी बता दिया। वो साफ झूठ बोल गई थी। नाजिया ने महारत से उसका मेकअप किया। अब्बास पहुंच चुका था, तैयारी करके आया तो बरिया का मेकअप भी हो चुका था। आप लोग भी जा रहे हैं? मैं फिर भाभी और शहरबानों को बच्चों के साथ छोड़ूं, फिर आप तीनों को ले जाऊंगा। अब्बास ने अम्मा से सवाल किया। हाँ ठीक है। अम्मा का परेशानी से सर दर्द करने लगा। मतम से जवाब दे दिया। बरिया रुकने को तैयार नहीं थी और जैसे वह ज़िद्दी बन से तैयारी कर रही थी, अब उसे रोकना मुमकिन था भी नहीं। अम्मा के कहने पर दीदी ने भी तैयारी कर ली और अम्मा का ड्रेस उठाकर उन्हें दे दिया। बरिया का मेकअप होते ही नाजिया और शहरबानो अब्बास के साथ रवाना हो चुकी थी। बरिया ने भी जल्दी से ड्रेस चेंज किया और अपने सिल्की लंबे बालों को ब्रश करके खुला छोड़ दिया। शीशे में खुद को देखा तो आंखें चमक उठी। उसके मासूम नकूश मेकअप में मज़ीद दिल फरेब लग रहे थे। नाजुक सा सरापा गोल्डन शर्ट ट्राउज़र में जच रहा था। अब वजूद काफ़ी हद तक भरा भरा सा हो रहा था, जिसकी वजह से वो ड्रेस अच्छा लग रहा था। उसने एहतियातन उसके साथ वाले सैंडल्स रख दिए और ऊपर कमरे में जाकर अपनी शादी पर जो नए शूज़ मिले थे वो छानने लगी। एक गोल्डन स्लीपर मिल गई तो वही पहन ली। नीचे अम्मा और दीदी ने तैयारी कर ली थी। वह शॉल ओढ़ती नीचे पहुँच गई। अब्बास पहुँच गया था। उन तीनों को जीप में डालकर शादी वाले घर छोड़ा। घर के अंदर झिलमिलाते रंगीन कपड़ों के ढेर वाली औरतें और चीखते खेलते बच्चे हर तरफ फैले हुए थे। डेक पर ऊंची आवाज़ में गाने चल रहे थे। वो जोश से भरी अम्मा के साथ चल रही थी। चाची ने उन्हें देखा तो अब वो आगे बढ़कर मिली और ले जाकर एक चारपाई पर बिठा दिया। बड़े खुले सहन में चारों तरफ की दीवारों के साथ बड़ी बड़ी चारपाइयाँ तरतीब से रखी हुई थी। दरमियान में खाली जगह पर कुछ लड़कियाँ और औरतें दायरे में तरतीब से नाच रही थीं। अम्मा की जानने वाली औरतें उनसे आकर मिलती बरिया को प्यार करने लगी। हर एक के मुँह से तारीफ़ें सुनती बरिया का खुशी से बुरा हाल हो रहा था। ख़ानदान की लड़कियाँ भी उसे शौक़ से देख रही थी। शाह को सभी जानते थे। उसकी बीवी को देखते रश्क कर रहे थे। वो कम उम्र थी, हसीन थी और उस वक्त सबको देखते बहुत ज़्यादा सादा मिजाज लग रही थी। बीबी तेरी बहू में तो चंद का टोटा है,
ایک جاننے والی نے بریا کو تکتے ہوئے اماں سے کہا تو وہ مسکرا کر سر ہلا گئی۔ دیدے کو گھبراہٹ ہونے لگی، جیسے ہنستی دمکتی بریا کو ہر کوئی گھور رہا تھا، انہیں ڈر تھا نظر ہی نہ لگ جائے۔ اماں کو شاہی کی کال پر کال آ رہی تھی، وہ فکر مندی سے بریا کو دیکھتے ہوئے کال اٹینڈ کر گئی۔ ہیلو اماں، میں ابھی گاؤں کی طرف روانہ ہوں۔ عباس بھائی سے بات ہوئی کہ آپ شادی پر گئی ہیں، کیا بریا اکیلی گھر پر ہے؟ وہ فکر مند سے پوچھ رہا تھا۔ اماں نے بے ساختہ بریا کو دیکھا جو ڈانس دیکھتی پورے جوش سے تالیاں پیٹ رہی تھی۔ تو گاؤں کیوں آ رہا ہے، خیریت؟ باقی ساری بات نظر انداز کر کے اماں نے سوال کیا، اور یہ ان کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا، ورنہ وہ جری اور شاہی کے آنے کا سن کر ہمیشہ خوش ہو کر خیر سے پہنچنے کی دعا کرتی تھی۔ اماں آج جمعہ ہے، میں پہلے بھی تو گھر آتا ہوں، شاہی اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ شور اور گانوں کی آواز پر اماں کے لیے سننا مشکل ہو رہا تھا۔ اچھا خیر سے آ، ہم بھی پہنچتے ہیں گھر۔ اماں نے اتنا کہہ کر موبائل رکھ دیا اور دیدے کو اشارہ کیا۔ عباس کو بلوا ذرا، ہمیں گھر چھوڑا ہے، بس اتنا کافی ہے، شاہ گھر آ رہا ہے۔ اماں نے دیدے کے قریب آتے ہدایت دی تو وہ سر ہلا کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں ڈانس کرتی لڑکیاں بریا کے جوش پر اسے بھی زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ اماں نے دیکھا تو بری طرح گھبرا گئی۔ بریا ادھر آ کے بیٹھ جا، تھک جائے گی، اماں نے گھبرا کر آواز لگائی، مگر شور میں وہ آواز دب گئی تھی۔ ایک بچے کو پکڑ کر اماں نے بریا کی طرف بھیجا تو اس نے جا کر بریا کے دوپٹے کا پلو تھام کر متوجہ کیا۔ بریا نے رک کر اسے دیکھا۔ باجی آپ کو وہ اماں بلا رہی ہیں، بچے نے پیغام دیا۔ بریا نے سر اٹھا کر اماں کو دیکھا تو اماں نے اشارے سے اسے اپنی طرف بلایا۔ وہ سب سے معذرت کرتی اماں کی طرف بڑھی۔ جب چارپائیوں کے ذرا قریب زمین پر پڑے تھوڑے سے پانی میں جا پیر رکھا، اس کا پیر مٹی اور پانی سے سلپ ہوا تو ہوا میں جھولتی پشت کے بل اپنے عین پیچھے پڑی چارپائی کے پائے سے جا ٹکرائی۔ اس کی چینخ پر سب بوکھلا کر کھڑے ہوئے تھے۔ اماں کے اوسان خطا ہو گئے۔ دیدے دروازے سے ہی بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی تھی۔ نازیہ اور شہربانو بھی تیزی سے اس کے پاس پہنچی۔ ایک دم شادی والے گھر میں بھونچال سا آ گیا تھا۔ بریا کی کمر میں چارپائی کا ایک سرا اچھی خاصی شدت سے لگا تھا۔ وہ درد اور خوف سے نڈھال ہوتی وہیں بے ہوش ہو گئی تھی۔ دیدے کے بلاوے پر آئے عباس نے باہر جلدی سے جیپ نکالی۔ دیدے اور نازیہ نے بریا کو شال اوڑھا کر مل کر اٹھایا اور جا کر جیپ میں ڈالا۔ ہائے نظر لگ گئی، پیاری بھی تو اتنی ہے، کیسے کھلکھلاتی ہوئی آئی تھی، کیا ہو گیا؟ عورتیں تعصب سے تبصرہ کر رہی تھی اور اماں شہربانوں کے سہارے کھڑی ہوتی بری طرح کپکپا رہی تھی۔ دل شدت سے دعا گو تھا کہ بریا کو کوئی نقصان نہ ہوا، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو۔ چاچا نے پریشان بیٹھی اماں کو بائک پر گھر پہنچایا، مگر عباس بریا کو گھر نہیں لایا تھا، وہ اسے ہسپتال لے جا چکا تھا۔ گھر بیٹھے ہمایوں نے گھبراہٹ سے بے حال ہوتی اماں کو سنبھالا اور عباس کو کال ملائی۔ اس وقت سب کوئی بریا کے بعد اگر کوئی فکر تھی تو یہی کہ شاہ پہنچنے والا تھا، اور وہ پہنچ کر کسی کو بھی نہ بخشتا کہ اس کے منع کرنے کے باوجود بریا کو جانے ہی کیوں دیا گیا۔ چراغ شام سے رات ہو جانے پر کمرے سے نکلا تو ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھی ہنا کو دیکھ کر چونک گیا۔ اسے لگا تھا کہ ہنا جا چکی ہوگی، وہ مایوس تھا، مگر اسے وہاں دیکھ کر جیسے جی اٹھا۔ ہنا یہاں کیوں بیٹھی ہو، اٹھو کمرے میں چلو، اس کے پاس پہنچ کر نرمی سے بولتا اس کا سر تھپتھپانے لگا۔ ہنا نے گھٹنوں میں چھپا چہرہ اوپر اٹھایا تو چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے چراغ کو دیکھ رہی تھی۔ ہنا کیا ہوا؟ چراغ اس کی حالت پر تڑپ اٹھا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، سوچ رہی ہوں کمرے میں جانے کی اجازت ہے کہ بس مجھے یہیں رہنا ہوگا، وہ اپنا گال رگڑ کر صاف کرتی بھیگی آواز میں بول رہی تھی۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہو، اپنا گھر ہے تمہارا، جہاں مرضی جاؤ۔ جرار اس کی بات پر نہ سمجھی اور حیرت سے بولتا اس کے پاس بیٹھا تو وہ جھٹکے سے دور ہوتی فاصلہ قائم کر گئی۔ اپنا گھر ہی تو نہیں ہے یہ میرا، اسی لیے تو آپ نے پاپا کی بات پر اعتراض کرنے کی بجائے سکون سے مجھے جانے کا کہہ دیا۔ آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا میں یہاں رہوں یا چلی جاؤں، وہ دور ہو کر دل گرفتگی سے بولی۔ جرار نے اس کی بات پر آہ بھری۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ تم نے ان کی بات سنی تھی، اس پر کیا کہتا بتاؤ؟ لڑتا جھگڑتا یا حق جتاتا؟ تمہارے پیرنٹس کو پہلے ہی لگتا ہے کہ میں نے تمہیں مجبور اور بے بس کر دیا ہے۔ جرار وضاحت دے رہا تھا۔ نرمی سے ہنا کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر وہ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑواتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جرار نے بغور اس کا انداز دیکھا۔ لڑ لیتے، میرے لیے لڑتے جھگڑتے اور حق جما لیتے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کم سے کم میں پاپا کے سامنے یہ کہہ سکتی کہ آپ ایسا چاہتے ہیں، آپ کی خوشی کے لیے یہاں رہ رہی ہوں اور میں خوش ہوں۔ وہ دکھ سے چینخ پڑی تھی۔ اس وقت نرم مزاج اور مدھم بولنے والی ہنا کہیں گم ہو چکی تھی۔ جرار پریشان ہو گیا۔ مگر ہنا میں بھی تو تمہاری خوشی کی خاطر خاموش تھا، میں جانتا ہوں تم یہاں خوش نہیں ہو، وضاحتیں دیتا نرمی سے بول رہا تھا۔ میری خوشی آپ جانتے ہی نہیں ہیں جرار، آپ نے آج پاپا کے سامنے میری عزت دو کوڑی کی کر دی۔ آپ کے رویے نے ان پر واضح کر دیا کہ میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے یہاں۔ آپ یہاں بیٹھے رہتے اور مجھے روکتے کہ میں نہ جاؤں، مگر آپ تو اپنی طرف سے مجھے جانے کا بول کر یہاں سے چلے گئے، آپ تو میرے لیے رکے تک نہیں۔ ہنا دکھ سے بولتی لرز رہی تھی، اس کے اعصاب ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو رہے تھے۔ جرار نادم ہو گیا۔ مجھے تو لگا شاید تم یہی چاہتی ہو، میں تو بس، وہ بولنا چاہ رہا تھا، کھڑا ہوتے ہوئے ہنا کے قریب ہوا مگر وہ کسی اچھوت کی طرح اس سے دور ہو گئی۔ آپ صرف مجھے سزا دے رہے ہیں، آپ کے دل میں میری قدر کم ہو چکی ہے، اس غلطی کی وجہ سے جو میری تھی ہی نہیں۔ میں نے اس روز طبیعت خراب ہونے پر آپ کو کالز کی تھی، مگر جب آپ نے اٹینڈ نہیں کی تو مجھے مجبوراً ممی کو گھر بلوانا پڑا تھا۔ وہ صدمے میں گھری بول رہی تھی۔ اس ذکر پہ اس کی وجاہت پر جرار کو مزید شرمندہ کر گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے نا، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، وہ لہجے میں نرمی اور آنکھوں میں محبت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، نہ ہنا سے مزید ناراض ہو بھی نہیں پایا تھا، دل سے بھلا چکا تھا سب۔ معاف اس لیے کیونکہ آپ مجھے مجرم سمجھتے ہیں،
اور اسی جرم کی وجہ سے آج میری یہ ویلیو تھی کہ پاپا نے غصے سے مجھے لے جانے کا کہا تو آپ مان گئے. وہ اگر طلاق دینے کا کہہ دیتے تو آپ آج وہ بھی کر دیتے. ہنا نے چینک کر کہا. اس کی اذیت اس کا دل چیرنے کے در پہ تھی. چراغ ساکت ہو گیا. ایسا کبھی نہیں ہوگا پاگل لڑکی, ایسا سوچا بھی کیسے؟ چراغ نے فکر مندی سے ہنا کو دیکھا. ایسے لگ رہا تھا وہ شدید زلزلوں کی زد میں ہے. ایسا ہی ہے, اور ایسا اس لیے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کا بچہ مارا. آپ کو لگتا ہے وہ صرف آپ کا غم تھا, میرا نہیں. جبکہ میں تو جانتی تک نہیں تھی کہ ممی نے کیا کر دیا میرے ساتھ. میں تو خود ہاسپٹل پہنچ کر بے ہوش ہو گئی تھی. جب جاگی تو میں اپنی باڈی میں ہونے والے پین سے پاگل ہوتی رو رہی تھی. جب مجھے بتایا گیا کہ میرا بیبی, وہ ہچکیاں بھرتی رو رہی تھی. چراغ نے لب کاٹے. میں نے اس جرم کی وجہ سے آج تک ممی کو معاف نہیں کیا, آج تک ان سے بات نہیں کی, اور یہاں آپ مجھے میرے غم کی سزا دیتے رہے. مگر میں خاموش رہی کیونکہ مجھے لگتا تھا اپنی حفاظت نہ کرنے پر میں آپ کی مجرم ہی ہوں. وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی. چراغ نے آگے بڑھ کر اس کے لرزتے وجود کو سینے سے لگا لیا. آئی ایم سوری ہنا, تم نے مجھے تب کیوں نہیں بتایا تھا؟ پہلے سے ہی بتا دیتی, وہ بات چھپائی کیوں؟ اور یقین کرو مجھے یہی افسوس تھا کہ تم نے آنٹی کی حرکت چھپا کر ان کا ساتھ دیا. تم پر شک نہیں تھا. جرار اسے محبت سے خود میں سمیٹتا وضاحت دے رہا تھا. ہنا نے غصے سے اس کا حصار توڑا اور اس سے دور ہوئی. میں نے سب دیکھ لیا. یہ شادی آپ کے لیے بوجھ تھی. آپ نے آج مجھے یوں بنا حق جتائے جانے کا کہہ کر مجھے جتا دیا کہ میری ویلیو کیا ہے. شاید اس رشتے میں صرف میری محبت باقی رہ گئی ہے, وہ محبت جس کے لیے میں نے اپنا لائف سٹائل اور خود کو بھی بدل ڈالا. آپ کو نہ ہنا کی پراپرٹی چاہیے اور نہ ہی ہنا حماد. میں نے آج یہاں رک کر اپنے حصے کی وفا کر لی. اب اگلی دفعہ آپ مجھے طلاق دے کر یہاں سے جانے کا کہہ دیجیے گا, میں چلی جاؤں گی. وہ روتی آواز میں فیصلہ سناتی جرار کو ساکن کر گئی. وہ جس بات کو چھوٹا سمجھ رہا تھا وہ ہنا کی عزت نفس پر اتنا بڑا تازیانہ ثابت ہو سکتی تھی, اسے اندازہ نہیں تھا. ہنا وہاں سے ہٹ کر کمرے میں جا چکی تھی. جرار صوفے پر سر پکڑے بیٹھا تھا. زندگی مسلسل روپ بدل رہی تھی, کبھی کسی کو جھکا رہی تھی تو کبھی کسی کو. محبت کرنے والے وہ دونوں اپنی اپنی جگہ محبت نبھاتے ہوئے تکلیف بھی جھیل رہے تھے, ایک دوسرے سے بدزن بھی ہو رہے تھے. مگر ایک بات جو ان میں طے تھی وہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے والے تھے. ہنا حماد جرار حیدر کے بغیر نہیں جی پا رہی تھی, اور جرار حیدر ہنا حماد کے بغیر نہیں جی سکتا تھا. جی تو فرینڈز, کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.